بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کو میں اسلام آباد سے بڑی ایک اہم خبر بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو آج اسلام آباد پریس کلب کے اندر صحافیوں کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ جو کیا ہے، آج تک یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ کیا یہ صحافی کہیں اسرائیل سے تو نہیں آئے ہوئے تھے؟ کیا یہ صحافی انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے تھے؟ کیوں یہ اسلام آباد کو آپ سری نگر بنانے جا رہے ہیں؟ کیا اسلام آباد کی انتظامیہ اس پریس کلب کے اندر کیسے داخل ہوئی، کس کے کہنے پہ داخل ہوئی اور کیوں داخل ہوئی؟ ایس ایچ او کی نگرانی پہ، جبکہ ایس ایچ او صاحب سے میری بذات خود 2 مرتبہ بات ہوئی، اور جب ایک صحافی ہے رخسار عباسی، اس کو انہوں نے باہر تشدد کا نشانہ بنایا، وہاں سے سب صحافی جمع ہوئے، بتایا کہ یہ صحافی ہے، پھر اس کو چھڑایا۔ پھر جب باہر سے کشمیر کی جو کشمیر کمیٹی کی ایک ریلی تھی، احتجاج تھا باہر، ان کو گرفتاریاں کر کے گاڑیوں میں ڈال کر لے کے چلے گئے۔ جب صحافی حضرات جرنلسٹ پریس کلب میں، اپنے پریس کلب گھر ہے ہمارا، جب ہم اپنے گھر میں اندر داخل ہوئے تو اچانک پولیس کہاں سے آئی؟ یہ پولیس کے نوجوان، میں طارق جواد ڈی آئی جی صاحب سے میرا سوال ہے، یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے؟ کیا ان کو آپ نے ٹرین کی ہے؟ یہ ناتجربہ کار ملازمین کو میرا مطالبہ ہے کہ فی الفور ڈسمس فرام سروس کیا جائے، اور اس ایس ایچ او کو بھی ڈسمس فرام سروس کی جائے۔ کیوں ایک صحافت کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیوں کیا گیا؟ کیا اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ جس وقت وزیر مملکت طلال چودھری صاحب آتے ہیں، وہ معذرت کرتے ہیں، طلال چودھری صاحب اپنے اندر ایک جرأت پیدا کرو، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، اور وزیر مملکت ہونے کا ثبوت دیو۔ کیوں نہیں ثبوت دے رہے ہو آپ؟ وزیر داخلہ شیخ رشید جب رہا تو پولیس کی جرأت نہیں تھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا، کیونکہ اس کے اوپر جو بندہ لگا ہوا تھا، اس بندے کے اندر کچھ گیٹس تھے۔ کیا آپ کے اندر گیٹس نہیں ہے؟ کیا آپ کے یہ کنٹرول میں نہیں ہے انتظامیہ؟ ریمان ملک کے دور میں ہم نے دیکھا، جب ریمان ملک تھا تو اس انتظامیہ کی، یہ انتظامیہ کانپ رہی ہو رہی تھی، یہ انتظامیہ کے منہ سے بات نہیں نکل پا رہی تھی۔ شیخ رشید جس وقت وزیر داخلہ آیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے ناکے ختم کیے۔ آپ نے آ کر ان ناکوں کو بال کیا کہ ان کو جاریاں لگے، یہ لوگوں کو تنگ کرے۔ کیا جس ٹائم شیخ رشید وزیر داخلہ تھا اس وقت آپ کیا، اس ٹائم کوئی خطرہ نہیں تھا؟ اس نے سب سے پہلے آ کے ایک کام کیا، اس نے کہا کہ یہ سب سے پہلے ناکے ختم کرے۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اگر اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو آج کام کیا ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ کیا یہ انتظامیہ کا اسلام آباد کی یونیفارم کی کیا یہ عزت کروا رہے ہیں آپ؟ یہ عزت ہو رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں ڈی آئی جی صاحب؟ ان کو ڈسمس فرام سروس ود ان ایس ایچ او۔ کیا ایس ایچ او کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا ایس ایچ او ہمیں جانتا نہیں ہے؟ کیا ڈی آئی جی صاحب، ہماری ڈیلی آپ کے ساتھ کوٹوں میں ملاقات ہوتی ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ جرنلسٹ ہے؟ اور اندر جا کے توڑ پھوڑ کرنی، اور صحافیوں کو جو زد گوب کرنا، اس رخسار عباسی کو کیفیٹیریے کے اندر جا کر ان پولیس کے نوجوان، مجھے نہیں لگتا یہ پولیس کے تھے، یہ تو آپ نکالیں فوٹیج، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسلام آباد پولیس کی وردیاں پہنائی ہوئی تھی ان کو، جیسے کیفیٹیریے کے اندر اس پہ تشدد کیا گیا۔ کیا کوئی اندر دہشت گرد تھا؟ کیا پریس کلب کے اندر کوئی لوگ جاتے بھی ہیں؟ آپ صدر کا انفارم کریں، پریس کلب کے اندر کیسے انتظامیہ داخل ہوئی؟ آج طلال چودھری صاحب اس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، یہ آپ کی اتنی یعنی کہ یہ انتظامیہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہ آپ کو جا کر پریس کلب میں پورے قوم سے
معافی مانگنی پڑی. کیا انتظامیہ نے یہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے یہ آپ کا نام روشن کیا ہے؟ یہ 7 ویڈیو چل رہی ہیں کہ اسلام آباد پریس کلب نے جو آج آپ کی انتظامیہ نے کیا ہے وہ سب دنیا نے دیکھ لیا ہے. آئی جی صاحب آپ تو بڑی ویڈیو وائرل کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرو. ان نوجوانوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ ان نوجوانوں کو آپ کون سی تربیت دے رہے ہیں؟ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس کے حکم میں چل رہے ہیں؟ آج اسلام آباد کے پریس کلب کے تقدس کو جیسے پامال کیا گیا یہ زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا. جیسے اندر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، یہ ویڈیو ساتھ چل رہی ہے. کیا کس کی نگرانی میں؟ ایس ایچ او صاحب موجود وہاں پہ. کیا آپ اس کا کیا کریں گے؟ ڈی آئی جی صاحب بس میرا یہی مطالبہ ہے. ہمارے صدر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے جو لائے عمل اگلا وہ دیں گے اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اور صحافی برادری نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی کوریج دی ہے. لیکن آپ نے کیا کیا ہے جناب؟ آج آپ نے کون سا ٹارگٹ مارا ہے؟ کون یہ سب سے بڑا فتنہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے جی. آپ نکالیں فوٹیج، آپ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرے نکالیں، آپ ویڈیو نکالیں، آپ ویڈیو دیکھیں. کیا یہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں آپ کی عزت کیسے کیا ہو رہا ہے جی؟ اس ملک کی تقدیر کہاں جا رہی ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں بڑا افسوس ہے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ پروگرام کرنا پڑا، لیکن میں امید رکھتا ہوں ڈی اے جی اور آئی جی اسلام آباد صاحب کے اوپر کہ یہ جتنے بھی ہیں ودن ایس ایچ او کہ جس میں فرام سروس ہونا چاہیے. اگر اسلام آباد پولیس کا نام آپ زندہ رکھنے چاہتے ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ کیمرے میں آئے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے، یہ جس میں فرام سروس ہونا چاہیے. قابل لوگوں کو بھرتی کریں، قابل لوگوں کو ٹریننگ دیں، ٹرین شدہ لوگوں کو لائیں. ہر طرف انتظامیہ کی طرف سے آپ دیکھیں نا، آپ ویڈیو دیکھیں نا کہاں سے انتشار پیدا ہوتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس میں نوٹس لیا جائے گا. باقی اگلا لائے عمل ہم اپنے پاس سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتے جس وقت تک ہمارے پریس کلب کے صدر وہ جس وقت تک اعلان نہیں کرتے، کیونکہ پورے پاکستان میں پریس کلب کے تقدس کو جو پامال کیا گیا، آج یہ آگ لگ گئی ہے. یہ پورے ملک میں آگ لگانے جا رہے ہیں، پورے ملک میں آپ اپنا تفریح پیدا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ امن پیدا کر رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا. باقی جو میرے ساتھی زخمی ہوئے ہیں، میرا بذات خود یہ ہاتھ دیکھیں، یہ انگلیاں دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ میرا گھٹنا بھی دیکھیں. اب یہ دیکھیں آپ کیا، بہت افسوس کی بات، ہم افسوس کر سکتے ہیں. میں آگے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے صدر صاحب کوئی اگلے لائے عمل کا اعلان نہیں کریں. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے.